بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ ولو اننا، سورہ اعراف، رکو نمبر 2۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ سجدے کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، کیونکہ اسے یہ زعم تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے بنا ہے، میں کیوں سجدہ کروں۔ اس تکبر میں اس نے سجدہ نہ کیا۔ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين۔ تو وہ کہنے لگا، اللہ نے کہا جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کس چیز نے تجھے روکا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ اللہ نے کہا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر جا۔ کہا گیا اب یہاں سے دفع ہو جا، نیچے اتر جا، کیونکہ تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ یہاں تکبر کرے، یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر تو تکبر کرے، تجھے یہ حق نہیں پہنچتا، اس لیے یہاں سے چلا جا، اب نکل جا، یقیناً تو ذلیلوں میں سے ہے، یہاں سے چلا جا۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دیں جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس نے مہلت مانگی اللہ سے۔ جب اللہ نے اسے اٹھایا، اللہ نے وہاں سے اسے نکال دیا شیطان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تکبر کرنے کی وجہ سے۔ تکبر اس کا کیا تھا؟ اس کا تکبر یہ تھا کہ میں اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں مانتا، اور مانتا بھی ہوں تو اللہ نے جب مجھے اچھا بنایا ہے تو ان کو نیچا بنایا، میں تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا نکل جا۔ اس نے پھر مہلت مانگی کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے اس وقت تک جب تک ان کو قبروں سے اٹھایا جائے۔ قال انک من المنظرین۔ اللہ نے تجھے مہلت دے دی، جا چلا جا، یعنی اللہ نے اس کو ایسی مہلت دی کہ تو جس کو بہکائے گا بہکا لے، لیکن میرے بندے میری طرف ہی رہیں گے۔ ہم آج دیکھ لیں کہ ہم آدھے سے زیادہ جو دنیا ہے وہ پوری کی پوری کہاں چلی گئی ہے؟ وہ ساری شیطان کی طرف۔ یہ چیلنج کر کے اللہ کو نیچے اترا تھا کہ میں تیرے ہی بندوں کو، تیرے ہی بنائے ہوں کو بہکاؤں گا اور ان کو لا کر میں جہنم کی آگ میں دہکاؤں گا۔ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم۔ کہنے لگا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی قسم کھاتا ہوں۔ اب وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، قسم کھا رہا ہے وہاں پہ کہ انسانوں کی گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے میں پر بیٹھ جاؤں گا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ وہ جو فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، وہ جو ننگے ناچ دیکھنے والے، وہ جو دنیا میں غلط کام کرنے والے، ان کو وہ نہیں چھیڑتا، ان کو وہ سیدھا چلنے دیتا ہے، ان کو کسی طرح کی تنگی بھی نہیں آنے دیتا۔ اگر تنگی آئی وہ کہتا ہے تو یہ پھر اللہ کی طرف نہ ہو جائیں۔ ان کو بہکاؤں گا جو سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو نیکیوں کی طرف بہکاتے لوگوں کو لاتے ہیں، ان کو میں بہکاؤں گا، ان کو کہیں نہ کہیں سے وسوسہ ڈال کر تیری راہ سے ضرور ہٹاؤں گا۔ یہ چیلنج کر کے اللہ کو آیا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ اب وہ اپنا وے آف ان کو جو ہٹانے کا اللہ کے راستے سے طریقہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں کروں گا کیا۔ پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا، ان کے سامنے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں سے بھی، ہر طرف سے، ان کے دائیں بائیں کی طرف سے، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یعنی جو ہم ناشکری کرتے ہیں وہ بھی شیطان کا ایک حملہ ہے۔
یہ بھی شیطان کا ایک حملہ ہے جو ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک نعمت دی تو اس کی ناشکری کر کے دوسرے کی طرف، دوسری نعمت دی تو اس کی ناشکری کر کے تیسرے کی طرف. یہ ساری کی ساری جو ہیں اللہ کی طرف سے ہمیں کیا دی گئی ہیں، وارننگز دی گئی ہیں. اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی شیطان تمہیں اس طرح بہکائے گا، ناشکری سے بچنا میری راہ میں. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منکم اجمعین. اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر، ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا، اور میں تم سب کو جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا. کہا اگر تم جو تو اور تیرے پیچھے چلنے والے، آخر کار ان کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے. اور یہ قسم کھا کر اوپر سے نیچے اتارا جا رہا ہے، اس کو نیچے پھینکا جا رہا ہے کہ تیرا ٹھکانہ آخر کار جہنم ہوگا. آنٹی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا. اب اس کو تو نکال کر پھینک دیا. آدم علیہ السلام کو بنایا، اور وہ دن بھی اتنی خوشخبری کا دن ہے کہ جو آج جمعے کا دن ہے، وہ جمعے کا دن تھا جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تخلیق کیا، اور جمعے ہی کا دن تھا جب ان کو جنت میں بھیجا، اور جمعے ہی کا دن تھا جب انہیں جنت سے نکالا گیا. تو پھر کہا کہ اس کو بھیج دیا، نکال دیا وہاں سے. اس نے قسم کھائی بہکانے کی اور وہ نیچے اتر گیا. پھر آدم علیہ السلام کی باری آئی. ان کو کہا قال اخرج وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور جہاں سے جو چیز چاہو کھاؤ. ساری چیزیں دیکھ لے، حلال کی لسٹ بہت بڑی ہے کہ اللہ نے کہا جنت میں جو چاہتے ہو کھا لو، لیکن ایک چیز جو ہے اس درخت کی طرف نہ جانا، کہ جو درخت تمہیں کہا گیا، البتہ اس خاص درخت کے قریب بھی مت بھٹکنا، ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور وہ زیادتی بھی تمہاری اپنی ذات پر ہوگی، یعنی تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. کیا کہا کہ اللہ رب العزت نے کہا اس سے، ان دونوں کو جب جنت میں بھیجا، کہا پھرو ٹورو کھاؤ جو مرضی کرو، لیکن ایک درخت کے پیچھے نہ جانا. تو شیطان کو ظاہر ہے وہ مہلت لے کر آیا ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا میں لوگوں کو وسوسے ڈالوں گا، سب کچھ کروں گا. تو اس نے یہاں فوسوس لہما الشیطان، ان دونوں، لہما آیا دونوں، میاں اور بیوی دونوں کے دل میں، ایک کے دل میں نہیں، دونوں کے دل میں اس نے وسوسہ ڈالا. پھر ہوا یہ کہ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ہیں، وہ جگہیں جو اس سے چھپائی گئی تھی ایک دوسرے کے سامنے کھول دی گئیں. کہنے لگا تمہارے پروردگار نے تمہیں اس درخت سے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے. ایک وسوسہ ڈالا، کسی اور وجہ سے نہیں ڈالا، روکا تھا اللہ نے، صرف اس وجہ سے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے ہی نہ بن جاؤ یا کہیں تم ہمیشہ کی زندگی نہ پالو. تو اس وجہ سے اس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال کے، مطلب یہ کہ چونکہ اس درخت کی خاصیت یہ ہے تو جو اس میں سے کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے یا اسے ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے. یہ دونوں وسوسے ڈال کے اس نے ان درختوں میں سے ان کو کھلا دیا کہ تمہیں طاقت ملے گی اور تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. کہاں پر ڈالا جا رہا ہے وسوسہ؟ جنت کے اندر ڈالا جا رہا ہے، جہاں پہ ہر نعمت ان کے سامنے ہے. تو اللہ رب العزت تو ہمیں تو پھر دنیا میں بھیجا ہے، اسی لیے تو توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہے کہ یہ میرے بندے تو توبہ کریں گے تو میں ان کو قریب لے آؤں گا. اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلا بے حیائی کا جو عنصر ہوتا ہے نا،
جب انسان بے حیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب کوئی انسان حیا کو چھوڑتا ہے تو ایمان اس کے گھر سے نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں دوست ہیں، ایمان اور حیا۔ جس گھر میں حیا نہیں ہوتی اس گھر میں ایمان کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ شیطان نے کیا کیا، وَقَاسَمَهُمَا انی لکما لمن الناصحین، اور ان کے سامنے وہ قسمیں کھا گیا کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ جھوٹی قسمیں کھانا بھی شیطان کے ساتھیوں میں سے اسی لیے کہا گیا کہ اس شیطان نے قسمیں کھانا شروع کر دی کہ یقین جانو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ اور اس طرح اس نے دونوں کو دھوکہ دے کر نیچے اتار ہی لیا، یعنی جو اس کا مقصد تھا کہ نیچے آئیں گے میں اور گناہوں میں ڈالوں گا، نیچے آ کر میرا کام آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان دونوں کی شرم کی جگہیں ایک دوسرے پر کھل گئی۔ سب سے پہلے انسان بے حیا ہونے کے لیے، بے ایمان ہونے کے لیے، اس کے ایمان جانے کے تقاضوں میں سے سب سے پہلا یہ ہے گناہ کہ اس کی اللہ حیا ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تم جب حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو، پھر تو تم شیطان ہی کے پیچھے چل رہے ہو نا۔ اور وہ جنت کے کچھ پتے جوڑ جوڑ کر اپنے بدن پر چپکانے لگے اور ان کے پروردگار نے انہیں آواز دی۔ پھر اللہ نے ان کو آواز دی، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اللہ نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہیں تھا، بتایا نہیں تھا کہ یہ درخت نہ کھانا؟ اللہ چاہتے تو پہلے ہی آواز دے دیتے، اللہ چاہتے تو پہلے ہی روک دیتے، لیکن اللہ نے ہم سب کو، انسانیت کو ایک پیغام دینا تھا کہ شیطان نے خدا کے سامنے تکبر کیا تو اللہ نے اسے ذلیل و خوار کر دیا۔ اور انسان، آدمیت اسی کا نام ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے تو وہ سرنڈر کر دے، وہ توبہ کر لے، وہ معافی مانگ لے تو اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اور تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ تو قال ربنا، جب اللہ نے ان کو یہ کہا نا کہ میں نے منع کیا تھا نہیں کھانا، شیطان کھلا دشمن ہے، پھر انہوں نے آگے سے کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا ہم بہت پڑھتے ہیں۔ وہ دونوں بول اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر کے گزرے، اور آپ نے اگر ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی معاف فرمائے، جتنے بڑے بڑے چھوٹے ہم سے گناہ ہوئے جمعے کے دن کی برکت سے، کہ پتہ نہیں ہم کہاں کہاں شیطان کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ استغفار کے وہی الفاظ ہیں جن کے بارے میں سورہ بقرہ میں بھی فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ الفاظ سکھائے تھے، خود سکھائے اللہ نے، کیونکہ اس وقت تک انہیں توبہ کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا۔ پہلے آدم تھے، انسانیت اس وقت شروع ہو رہی تھی، آدمیت شروع ہو رہی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا میں نے کیا کرنا ہے، تو اللہ نے خود سکھایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنے کے لیے الفاظ نہایت مناسب ہیں اور ان کے ذریعے اللہ سے توبہ کی جائے اپنے گناہوں پہ، کیونکہ یہ خود اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں۔ اس طرح اللہ نے ایک طرف شیطان کو مہلت دے کر اسے انسان کو بہکانے کی صلاحیت دی جو اس انسان کے لیے زہر جیسی تھی، دوسری طرف انسان کو توبہ اور استغفار سکھایا کہ پریشان نہ ہو، بلکہ اللہ کے نبی نے اس گنہگار کی تعریف کی، کہا کہ بہترین گنہگار وہ ہے جو دن میں بار بار توبہ کرے، اللہ کو وہ پسند ہے۔ اور جب تم توبہ ہی سارے نہیں کرو گے، تم سارے ہی نیک بن جاؤ گے، تو پھر اللہ کوئی اور بستی، کوئی اور قوم پیدا کریں گے جو گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی۔ تو ہمیں فیڈ اپ نہیں ہونا چاہیے کہ یار مجھ سے فلانے وقت میں یہ ہو گیا، فلانے میں۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جان کے بس گناہ نہ کریں۔ شیطان نے یہاں جان کر کیا تھا اور ان سے بغیر سوچے سمجھے ہو گیا آدم سے، اس لیے اللہ نے معاف فرما دیا۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی ابلیس سے فرمایا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہو اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ ابلیس کو تو وہاں سے لعنت دے کر بھیجا، لیکن ان کی ندامت کی وجہ سے انہوں نے جو دعا پڑھی قال ربنا ظلمنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کر دیا، انفسنا اپنے نفس پہ ظلم کر دیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا اور تو نے ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ میں تو خسارے والوں میں ہو جائیں گے، ہم دونوں تو خسارے والوں میں۔ تو اللہ نے اس دعا کی برکت سے ان دونوں کو یہ کیا کہ سزا کے طور پہ نیچے تو اتارا، لیکن یہ کہا کہ جاؤ کھاؤ پیو جیو، ادھر ہی اب تمہاری موت بھی آئے گی۔ آگے بھی ہم پڑھتے جائیں گے ان کو کیا کیا کام دیے، لیکن ان کو یہ نہیں کہا شیطان کی طرح کہ تم اب میرے دربار سے چلے جاؤ یہ کرو یا وہ، توبہ سکھا کر کہا جاؤ نیچے چلے جاؤ اور کھاؤ پیو زمین میں یہ چیزیں کھاؤ۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، فرمایا کہ اسی زمین میں تم جیو گے اور اسی میں تمہیں موت آئے گی اور اسی میں تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ لوگوں کو جواب دیتی ہوں، ذرا یہ میں سبق سن لوں اور پڑھا لوں، پھر میں انشاءاللہ آپ سب کا جواب دیتی ہوں۔ وعلیکم السلام۔ جی کسی مجبوری کی وجہ سے اگر تینوں نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں تو ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ، صباح البدر۔ الحمدللہ، کیف حالک؟